بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر کی ڈائری کے ساتھ سیاسی جدوجہد پاکستان بچانے کے لیے آج کا ٹاپک ہے۔ سیاسی جدوجہد پاکستان بچانے کے لیے سب سے پہلے اے پی ایم ایل میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان بچانے کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ پھر 2011 میں اے پی ایم ایل میں پاکستان بچانے کے لیے شمولیت اختیار کی اور ان کا میرے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ تحصیل آرگنائزر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ تحصیل آرگنائزیشن کا نوٹیفیکیشن ہے جو انہوں نے جاری کیا کہ یہ تحصیل آرگنائزر پروفیسر مرید عباس سیال بھکر 2011 میں اے پی ایل میں بطور تحصیل آرگنائزر شمولیت کی، جو ان کا لیٹر آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سماجی کارکن کے طور پہ کام کرتے رہے اور کالم نگاری کے فرائض سر انجام دیے۔ عوام کے مطالبات اور مسائل کو اجاگر کیا اور اس طرح کام کرتے کرتے پھر 2013 میں جو ہے عمران خان صاحب نے مجھے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ضلعی سیکٹری پاکستان تحریک انصاف مرید عباس سیال بھکر، یہ میرے نام سے ضلعی سیکٹری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اس کے تحت میں 2013 سے پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرتا رہا اور پی ٹی آئی کے لیے میں نے کافی اسٹرگل کی۔ میں نے جو ہے وہ ریورل ایریاز میں بستی بستی گاؤں گاؤں ایک ایک گھر میں جا کے رکنیت سازی کا عمل جاری رکھا۔ جب ہماری فہرستیں تمام مکمل ہو گئیں تو ہم نے جناب عمران خان صاحب کو وہ لسٹیں روانہ کر دیں کہ اتنی رکنیت سازی ہم بھکر سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر چکے ہیں۔ پھر الیکشن 2018 کا وقت آ گیا، اس کے لیے اس میں بھرپور حصہ لیا اور یہ ہوا کہ بھرپور حصہ لیا اور اس میں لوگوں کو عوام کو قائل کیا اور پھر یہ ہوا کہ پی ٹی سی ایل کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک نیشنل سانگ تیار کیا۔ جہاں جلسے ہوتے تھے وہاں اسٹیج سیکٹری کے طور پہ کام کرتا تھا اور میرا جو پی ٹی آئی کا سانگ ہے وہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کی بیس پر پی ٹی آئی نے بکھر سے میدان مار لیا۔ عامر عنایت شاہانی ایم پی اے مقرر ہو گئے اور ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ جو ہے وہ ایم این اے مقرر ہو گئے اور حکومت بن گئی پی ٹی آئی کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکبادیں دیں، یہاں تک کہ کچھ جو جانثار ہیں وہ میرے لیے تحائف بھی لائے۔ آخر کار حکومت چل پڑی اور لوگوں نے اپنے اپنے مطالبات کے لیے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ میں جو ہے آگاہ کرتا ہوں ضلعی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو زبانی، تحریری، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے
سیاسی حضرات کو یہ باور کروایا کہ بکھر کا ایک علاقہ ہے جو بہت بڑی آبادی ہے، ریلوے پھاٹک شہر سے لے کر ریلوے پھاٹک گڈولا تک بہت بڑی آبادی ہے، اور یہ علاقہ مکین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو علاقہ غیر بنا دیا گیا ہے، نہ یہاں بجلی کا سہولت ہے، نہ یہاں پہ سڑک کی سہولت ہے، نہ سیوریج کی سہولت ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ کی سہولت ہے، نہ گیس کی سہولت ہے، تو ہم پھر کیسے کہیں کہ ہم بلدیہ کے رہائشی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1947 کے بعد تک آج تک پوچھا نہیں گیا کہ تم بھی یہاں کے شہری ہو۔ جو بھی پارٹیاں الیکشن میں آتی تھی وہ کہتی تھی انشاءاللہ آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن وہ الیکشن گزر جاتا تھا، پھر نیا آ جاتا تھا، پھر وہ کہتے تھے اب ہم کام کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے ان کو بلیک میل کیا گیا اور وعدے پہ وعدے کیے گئے، تو لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کی مفاد پرستی، منی لانڈرنگ، بیرون ملک اثاثے، لندن محل، سرے محل پاکستان کے خلاف جو ہے بدنامی کا باعث بنے، ملکی سالمیت کے خلاف باتیں کی گئیں، براڈ شیٹ، فراڈ شیٹ، سب معاملات کو دیکھا۔ علاقہ بلدیہ مکینوں اور بلدیہ کے رہائشوں کو سڑک، سیوریج، بجلی، گیس سے محروم رکھا گیا۔ وہ لوگ بھی مجھے مجبور کر رہے تھے کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہو۔ میں نے کہا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بکھر کا دورہ کریں گے، اور عثمان بزدار صاحب جو ہے خصوصی طور پر پسماندگی دور کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بکھر کی پسماندگی دور کریں گے۔ لیکن یہ بات میں نے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ان کے مطالبات کرتا رہا، اور لوگوں کے انٹرویو بھی لگاتا رہا، اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی شو کرتا رہا، لیکن کوئی مجھے رسپانس نہ ملا۔ تو آخر کار میں نے پاکستان بچانے کے لیے ایک تجویز دی کہ اپنا منشور سامنے رکھا اور کہا کہ ووٹ کو عزت دی جائے، اور منشور یہ ہے کہ پاکستانیوں کو متحد کیا جائے اور ان کو ووٹ کی عزت دلائی جائے، اور پاکستان کی خاطر ان کو سیاست میں داخل کر کے عوام جب سیاست میں آئیں گے تو پھر عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ جمہوریت اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی، اس پاکستان بچاؤ تحریک کا نام رکھا لبیک یا الہی، لیکن اپنی جو پہلی پرانی پارٹی ہے اس سے بھی تعلق برقرار ہے، اس کا کبھی گلہ نہیں کیا، بلکہ اس کو یہ کہا کہ یہ جو عوام کی پارٹی اب مجھ پہ زور ڈال رہی ہے کہ جو ہے وہ جمہوریت بچاؤ اور ملک بچاؤ کے لیے تحریک لبیک یا الہی ضروری ہے، جس سے تمام مذاہب، سیاسی پارٹیاں، عوام متفق ہیں اور متفقہ طور پر گورنمنٹ کی نالج میں لائیں گے کہ یہ ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور آئندہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کامیابی حاصل کرے، اور جس میں تحریک لبیک یا الہی کا خاصا حصہ ہو۔ تو پھر جو ہے عوام کو آنے والے حالات کا ادراک نہیں، انہیں میں نے ممبرشپ فارم بھیجے کہ آپ پہلے اس میں ممبرشپ اختیار کریں، تاکہ آپ کی ممبرشپ جو ہے جب میرے پاس آ جائے گی کافی مقدار میں، تو پھر میں اس ممبرشپ فارم کو جو ہے آپ کی پارٹی لبیک یا الہی پارٹی، عوام لبیک یا الہی پارٹی کو جو ہے اس میں پارٹی الیکشن کراؤں گا، اور جن کے نام منتخب ہو گئے ان کو سیاسی طور پہ پھر میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو ان کو رجسٹر کروائیں گے، اور پھر آپ کی جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے میرا چینل تو لائک کیا، واہ واہ کیا اور سبسکرائب کیا، لیکن جو ہے ممبرشپ فارم اس سے ڈاؤن لوڈ کر کے میرے تک نہ پہنچائے۔ اب میں کیا سمجھوں کہ کیا وہ زبانی طور پر میرے ساتھ ہیں یا عملی طور پر میرے ساتھ ہیں؟ عملی طور پر ساتھ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے ممبرشپ فارم بھیجیں، میں اس سے اندازہ لگاؤں کہ کتنے لوگ پاکستان میں یہ منشور لبیک یا الہی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح اگر وہ مجھے فارم نہیں بھیجیں گے تو میں رکنیت سازی کا عمل مکمل نہیں کر پاؤں گا، اور اگر وہ مکمل نہ ہوا تو پارٹی الیکشن
نہیں ہوں گے، اور اگر وہ مکمل نہ ہوئے تو پھر جو ہے الیکشن پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اس کے لیے عوام کے جو ہے وہ جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ اس کے منشور سے متفق ہیں اور پارٹی کو رجسٹر کروایا جائے، تو جب تک مجھے ممبرشپ فارم نہیں ملیں گے میں رجسٹر کرانے سے قاصر ہوں، اور میرے پاس اپنے پاس اتنے وسائل نہیں، نہ فارن فنڈنگ ہے، نہ کوئی اپنی کوئی جماعت کا کوئی میرے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے کہ میں ملک بھر کے دورے کر کے لوگوں کو آگہی دے سکوں۔ تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے چونکہ ممبرشپ فارم اویٹڈ ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ میں 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہا ہوں، اور ہر پہلو پر ان کی معاونت کی ہے، اور ان کے حق میں تقریریں بھی کی ہیں، اور لوگوں کو احساس بھی دلایا ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے جس نے کم از کم لوگوں کو یہ شعور دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں اور کون لوگ ہیں جو ملک کے وفادار ہیں۔ تو اس بارے میں پھر حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ بکھر میں یہ ریلوے لائن آبادی، غربی لائن ریلوے حدود کا نوٹس لے، اور یہاں تھل یونیورسٹی میڈیکل کیمپس کا بھی اعلان کرے، اور ان کے مسائل حل کرے، سیوریج، الیکٹریسٹی، پاور، گیس کے مسائل حل ہوں، تاکہ یہ لوگ بھی کہیں کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے تو پی ٹی آئی نے بھی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہماری اپیل ہے کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب اور جو ہے ایم این اے بکھر، اور عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر آف پاکستان، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس سلسلے میں ضرور توجہ دیں، بکھر کا دورہ کریں۔ بکھر کے لوگ آپ کے شکرانے کے طور پر مینار پاکستان کو آپ کو اظہار تشکر کا جلسہ دیں گے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بھی کامیاب ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔